اگلی آیت یہ اہل ایمان کو چوتھا خطاب ہے۔ میں نے بتایا قرآن مجید میں 90 کے لگ بھگ ایسی آیتیں ہیں جن کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں کو تقریریں کر رہا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے ایمان والوں سے، اللہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو ان میں پہلے 3 آمنو گزر چکے ہیں۔ ایک آمنو گزرا تھا پہلے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ دوسرا آمنو گزرا تھا دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تیسرا آمنو اب سے کچھ پہلے گزرا ہے پچھلے رکوع کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اب یہ چوتھا آمنو ہے۔ یہ آمنو مسئلہ قصاص پر ہے۔ اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، اللہ نے لکھ دیا تم پر قصاص فی القتلی، مقتول کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے، والانثی بالانثی، عورت کے بدلے، فمن عفی لہ من اخیہ، جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بمعروف، تو ان کی تابع داری کرو نیکی کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرو احسان کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف بھی ہے، یعنی آسانی ہے، اور رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اگر کسی نے اب زیادتی کی تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ قصاص کا مسئلہ سمجھیے، کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے، اور یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کے کیا ہے، ناحق ہے۔ حق پر قتل 3 ہوتے ہیں، مرتد ہو جائے تو اسلامی حکومت اسے قتل کر دے، ایک مرد عورت بدکاری کریں اور شادی شدہ ہوں تو اسلامی حکومت انہیں قتل کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی قتل کرے تو اسے قتل کیا جاتا ہے۔ ان 3 کے علاوہ باقی اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے، جیسے آپ روزانہ حالات دیکھتے ہیں، تو یہ قتل حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو قتل کرنا یہ کفر۔ تو کافروں کا عمل ہے کہ جو قتل کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ایمان والوں کا یہ عمل نہیں ہے۔ اب جب کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس کے ورثاء کو شریعت نے 2 حق دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قصاص لیں، قتل کا بدلہ قتل۔ دوسرا یہ ہے کہ دیت لیں، قصاص نہیں لیتے، ہمیں اس کے معاوضے میں اتنا پیسہ دے دیا جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم تو دے گی حکومت، یعنی حکومت وقت فیصلہ کرے گی، اور مرضی اس میں چلے گی اس مقتول کے وارث کی۔ اگر وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو کہے گا میں قصاص لیتا ہوں، تو قصاص یوں نہیں کہ پنچایت بیٹھ جائے اور اس کو قتل کروا دیں، یا جناب علاقے کا کوئی وڈیرا اس کو بٹھا کر کھڑا کر کے کہے اس کو مار دوں۔ حاکم جب تک اجازت نہ دے اس وقت تک قتل جائز نہیں، ورنہ دنیا کے اندر بد امنی پھیلے گی، لڑائیاں جھگڑے فساد ہوں گے، اس لیے امن ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ قصاص میں حاکم کو اجازت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر قصاص نہیں، دیت لینا چاہتے ہیں، اس کا معاوضہ اتنا دے دیں۔ اب وہ معاوضہ بھی اسلامی حکومت اسے طے کرے گی۔ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ 100 اونٹوں کا فدیہ، یعنی اس کی قیمت لگاؤ اور اتنی ایک انسان کی دیت ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں جب قوانین بنے تھے تو اس دور میں بھی میرے خیال 2.25 لاکھ 2 لاکھ پیسے کی بڑی قیمت تھی، ایک آدمی کی دیت تھی۔ آج کل ایک تیسرا اصول ہمارے ہاں ہے، وہ بالکل حرام ہے، وہ یہ ہے کہ جی کیس فیصلہ ہو گیا، اس کو قتل کر دو یا پھانسی لگا دو یا جو بھی سزا دے دو، لیکن اس نے اپیل کر دی صدر پاکستان کو، تو صدر نے اس کی اپیل پر اس کو معاف کر دیا،
تو صدر کو شرعاً معاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بندے کا حق ہے، جس کا آدمی مارا گیا ہے وہ معاف کرے تو معاف کرے، کسی اور کو معاف کرنے کا حق نہیں۔ اب شریعت یہ وہی مسئلہ بتا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے تم پر قصاص کو فرض کر دیا ہے، کتبہ لکھ دیا ہے مقتول کے بارے میں۔ الحر بالحر کا معنی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، کوئی بڑا آدمی مار دیتا تو کہتے اس کے بدلے میں بڑے کو، اس کو تو نہ مارو، آپ ایسا کریں اس کے بدلے میں ہم یہ چھوٹا آدمی دے دیتے ہیں، وہ غریب تھا، اس غریب کو قتل کر دو۔ بھائی کیوں؟ مارنے والا امیر ہے، قتل غریب کو کر رہے۔ آزاد نے قتل کیا تھا تو کہتے تھے ہمارے غلام کو مار دو، تو فرمایا نہیں، الحر بالحر، آزاد مارے گا تو اسی آزاد کو ماریں گے، والعبد بالعبد، غلام مارے گا تو اسی غلام کو ماریں گے، والانثى بالانثى، کسی عورت نے قتل کیا اور کیا مرد کو ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کسی مرد کو پکڑیں، اسی عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں آگے ایک تخفیف ہے کہ چونکہ قتل تو ہو گیا، جھگڑا بھی آگے چل پڑا، بعض دفعہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو آپس میں کہہ دیتے ہیں چلو جی میں نے اس کو معاف کیا۔ ہمارے یہاں اسی محلے میں پرانے دور کی بات ہے کہ قتل ہوا تو قاتل کی جو بہن تھی اس نے جا کر بیان دے دیا کہ میرا بھائی تھا، بس اس سے وہ غلطی ہو گئی ہے، میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتی، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو معاف کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کسی کو معاف کر دے۔ تو اب اس نے معاف کر دیا ہے تو اب کسی کو انتقام لینے کا حق نہیں، بدلہ لینے کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر ان بھائیوں میں سے، بھائی سے مراد دیکھیں اسلامی اخوت، کہ تم قاتل ہو لیکن کلمہ چونکہ پڑھتے ہو اس لیے اس مسلمان کے بھائی ہو، اگر وہ مقتول کا رشتہ دار جو رشتے میں یا یوں سمجھ لیجئے اسلامی نقطے میں تمہارا بھائی ہے، اگر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پھر بھلائی کے ساتھ اس کی اتباع کرو، کہ اس نے احسان کیا ہے تو اس احسان کے بدلے احسان کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پھر اس کی مروت رکھو، اس کا خیال کرو، اور اگر کچھ طے کر دیا گیا ہے اتنا نہیں اتنا دے دو تو اس کو ادا کرو احسان کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے تم پر تخفیف ہے اور اس کی رحمت ہے، جو زیادتی کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھی ہے اے عقل والو، تاکہ تم ڈرو۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ قصاص میں تو مرنا ہے، ایک مر گیا اب دوسرے کو بھی مار دو، لیکن شریعت کہتی ہے قصاص میں زندگی ہے۔ کیسے؟ ایک قاتل ہے، اس کے بدلے میں اس قاتل کو اگر چوراہے میں چوک میں کھڑا کر کے اسے قتل کر دیا جائے تو اس کو دیکھ کر شاید پورے ضلع نہیں پورے ملک میں دوسرا واقعہ ایسا نہیں ہوگا، ہر آدمی ڈرے گا کہ میں نے اگر کسی کو مارا تو مجھے بھی مارا جائے گا، تو کتنوں کی جانیں بچ جائیں گی جو دل کے اندر حسرت تھی کہ میں اس کو قتل کروں، میں اس کو قتل کروں، سب بچ جائیں گے۔ یہ ہے اللہ نے قصاص میں حیات رکھا ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے، یہ آیت کریمہ حکماً منسوخ ہو چکی ہے۔ قرآن مجید میں آخر کے اندر یہ اگلے پارے میں احکامات آئیں گے اس کے اپنا وصیت کے، یہ اس سے پہلے کی آیت ہے کہ جب کوئی آدمی مرنے والا مرے تو اپنے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن اب وصیت نہ کرے، اس لیے کہ شریعت نے حصے تقسیم کر دیے، جس کو شریعت نے میراث میں حصہ دے دیا ہے اس کے لیے وصیت نہیں۔ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے شریعت میں کوئی وصیت نہیں۔ کتب علیکم، اللہ نے لکھ دیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ آیت باقی ہے۔ منسوخ کے ترتیب تفصیل میں نے بتا دی تھی جب نسخ کے احکام پہلے پارے میں بتائے تھے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو پڑھتے تو ہیں ان کا حکم نہیں، کچھ ہیں کہ پڑھتے ہیں ان کا حکم بھی ہے،
کچھ آیتیں بھی منسوخ ہیں، حکم بھی منسوخ ہے، اور کچھ حکم باقی ہیں، آیتیں نہیں ہیں۔ تو یہ ان میں سے ہے جو آیت تو پڑھی جائے گی لیکن اس کا حکم نہیں۔ اس حاضرہ جب اس وقت حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت، ان تارا کا خیرن الوصیہ، وہ اپنے مال میں وصیت کرے، چھوڑے اپنے مال میں وصیت، والدین کے لیے کرے، اقربا رشتہ داروں کے لیے کرے، حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر حق ہے۔ اب یہ وصیت کا قانون ختم ہے۔ فمن بدلہ، پس جس آدمی نے بھی اس وصیت کو تبدیل کیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس کو سنا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اس کی وصیت کو پورا نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ آدمی مجرم ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے۔ فمن خافا، پس جو شخص ڈرا، من موصٍ، جانفا، وصیت کرنے والے کی طرف سے، کج روی، کیا اسے خوف تھا کہ اس کی وصیت بالکل غلط ہے، او اسمن، یا اس نے گناہ کی وصیت کی، مثلا جیسے کئی آدمی مرتے ہوئے غلط کاموں کی وصیت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے یہ وصیت کی، میں جب مر جاؤں نا تو مجھے ایسے نہ دفن کرنا، دنیا میں ٹھاٹھ سے رہتا ہوں تو میرے سر پر پگڑی بھی بندھوانا، میرا پورا میک اپ بھی کروانا، پھر کوئی ڈھول ڈھمکے والے بلوانا، وہ بھی ساتھ ہوں، پھر ایسے اعزاز کے ساتھ مجھے قبرستان چھوڑ کے آنا۔ اب یہ غیر شرعی وصیت ہے، یہ گناہ کی وصیت ہے، یہ جائز نہیں۔ فاصلح بینہم، ان کے درمیان اصلاح کرے، یعنی اس غلط وصیت کو چھوڑ دے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان نصیب فرمائے۔ آج ہمارے ہاں جماعت آئی ہوئی ہے، یہ ریونڈ سے آئی ہوئی ہے اور جھنگ کے علاقے کی ہے، اور جھنگ میں بھی آپ جانتے ہیں وہاں بڑے بڑے اہل اللہ، اولیاء اللہ، حضرت سلطان باہو کا علاقہ ہے، اور وہاں ایک پیر عبد الرحمن ہیں جو تابیز دفن ہے، یعنی صحابہ کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا مزار وہاں پر ہے۔ ایسے ہمارے خلیفہ غلام محمد دین پوری کے باپ دادوں کا خاندان وہاں پر ہے۔ ایسے ہی پھر ایک دور میں مولانا حق نواز شہید نے صحابہ کی عظمت کی تحریک چلائی تھی، اس علاقے سے یہ حضرات آئے ہوئے ہیں، ہمارے 3 دن کے یہ مہمان ہیں۔ مغرب کے بعد ان کا بیان ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا درس ہفتہ اتوار ترتیب سے چل رہا ہے تو کل اگر آپ لوگ ہمت کریں تو ظہر کے بعد میں ان سے درخواست کروں گا یہ عصر کے قریب گشت کر لیں اور عصر کے بعد بیان ہو جائے تاکہ مغرب کے بعد ترتیب سے سبق چلے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے ایک عالم ہیں مولانا عبد المجید صاحب، یہاں محلہ تھیم آباد میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی یہاں سے بہاول نگر جا رہے تھے، چوک میتلا کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ بچی ہمارے مدرسے میں یہاں بنات میں پڑھتی ہے، اس بچی کی بھی لات پہ ہڈی ٹوٹی ہے، اس کو بھی تکلیف ہے، اس کی والدہ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اور وہ خاتون اس وقت CCU میں ہے، انتہائی نگہداشت میں۔ اس کے لیے آپ دعا فرمائیں گے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور پھر دعا کے بعد انشاءاللہ باہر دسترخوان لگے گا، آپ سب حضرات کھانا کھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم بارک لنا فی امورنا ودیننا، اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا غیر حساب، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کے پریشانی دور فرما، ہر خیر اور بھلائی ہمارا نصیبہ بنا، ہر شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ آپ ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ کل آپ عصر کو آ جائیں تاکہ جماعت کے بیان میں بھی شریک ہوں۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین،
ہم سب کی آخرت بہتر فرما۔ یہ مہمان جتنی دور سے آئے ہوئے ہیں سفر کر کے، ان کے سفر کو مقبول و منظور فرما، آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ڈاکٹر عبید اللہ صاحب ہمارے عزیز ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہے، اور اسلام آباد میں ایک ہسپتال بھی ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ ہمارے بھائی عبدالروف صاحب کے بیٹے کا آپریشن ہوا ہے ٹانگ کا، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ اسے بھی صحت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔